سردار مسعود صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف خرم صاحب نے اشارہ کیا۔ ٹرمپ صاحب نے بورڈ آف پیس بنا دیا تھا غزہ کے حوالے سے، لیکن چائنا کا وہ جو اعلامیہ ہے وہ ملکوں کی سالمیت بھی مانگتا ہے، سوورن ان کا جو سٹیٹس ہے، اسی طریقے سے وہ جو بین الاقوامی نظام ہے یو این کے نیچے اس کو بھی مانگتا ہے، ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یو این کو دوبارہ جان پڑے گی، چائنا بیک کرے گا، رشیا بیک کرے گا اس پروسیس کو؟ جو 5 نکات ہیں اس میں سے کم از کم جو ہے پہلے 2 نکات کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ان کہا تھا کہ فوری جنگ بندی، ان کہا تھا کہ مذاکرات کا آغاز کریں، تو مذاکرات ہو رہے ہیں کسی نہ کسی حالت میں اس کو آپ پروکسیمیٹی ٹاکس کر دیجئے، لیکن وہ پھر جو ان کا تیسرا نقطہ تھا کہ نان کامبیٹنٹس کو جو ہے آپ نشانہ نہ بنائیں، اور جنگ ختم ہوئی تو نان کامبیٹنٹس بھی اس وقت جو ہے نشانہ نہیں بن رہے۔ چوتھا جو تھا فریڈم آف نیویگیشن تھرو دا اسٹریٹ آف ہارموز، اور وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ مطلب نیوکلیئر سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی حل سامنے نظر نہیں آ رہا۔ اور آخری نقطہ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوگا تو ایران صرف امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا، اسے گارنٹورز چاہیے، اور وہ گارنٹورز ہیں یہ ایک سر فہرست ہے چین، دوسرا ہے روس، تیسرا ہے یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں جس میں یو کے، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، یورپین کاؤنسل شامل ہے، اور سر فہرست پھر آئے گا امریکہ۔ اور یہ سارے کا سارا عمل جو ہے سلامتی کاؤنسل سے گزرنا ہوگا، یہ انہوں نے کہا بھی ہے، جو انہوں نے اپنے 14 نکاتی فارمولہ دیا ہے اس میں شامل کی ہوئی ہے شرط کہ سلامتی کاؤنسل یہ ایک قسم کی ایک نان اگریشن کی گارنٹی دی، اور دوسرا یہ کہ اس معاہدے کے اوپر فیتھفلی عمل درآمد ہوگا، کیونکہ 2015 کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ایک سولم معاہدہ تھا، اسے صدر ٹرمپ نے ترک کر دیا تھا۔